عدالت میں سامنے آئی جس مواد پہ استغاثہ انحصار کر رہا ہے وہ ایک یو ایس بی ہے، اور اس یو ایس بی میں کوئی 65 ویڈیوز ہیں، اور اس پہ این سی سی آئی جو ہے اس کی رپورٹ تھی، اس کا جو رپورٹ کا آتھر تھا وہ عدالت میں آیا. اس نے یہ عدالت میں بتایا کہ ویڈیوز مکسنگ پہ مبنی ہیں، ویڈیوز میں ایڈیٹنگ ہے، ویڈیوز میں بہت سی جگہوں پہ ایسا ہے کہ کوئی جو شخص کہا جا رہا ہے کہ جو بات کر رہا ہے اس کے ہونٹ نہیں ہل رہے، اور اس کے ریکگنیشن کا کہا گیا ہے، اور یہ ثابت ہوا ہے کسی بھی ویڈیو میں اوریجنل سورس موجود نہیں ہے، کسی بھی ویڈیو کے متعلق جس موڈ سے ریکارڈ کیا گیا ہے وہ موجود نہیں ہے. اور یہ اس جو رپورٹ ہے اس کے کنکلوژن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تمام ویڈیوز جو سی ہیں ان اتھینٹیکیٹڈ ہیں، مینوپولیٹڈ ہیں، اور یہ تمام چیزیں ریکارڈ پہ آ چکی ہیں. یہ استغاثہ کا اپنی دستاویز ہے، اور اس دستاویز کے مطابق جو ویڈیوز جن پہ استغاثہ انحصار کر رہا ہے، اس شہادت کی روشنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت انشاءاللہ اس ویڈیو کو رد کرے گی، اور اس ویڈیو کے علاوہ ان کے پاس کوئی قطعاً ثبوت ہی نہیں ہے. میں آپ لوگوں سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ الزام تو یہ ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ جو الزام ہے استغاثہ کا کہ انہوں نے آ کے پرامن احتجاج کی 22 نومبر کو بات کی، اور اس پرامن احتجاج کی بابت جو یہ ان لوگوں کو جو انحصار ہے، یہ کچھ ویڈیوز جو بتاتے ہیں ان ویڈیوز میں ایسے کسی بیان کا ذکر ہی نہیں ہے سرے سے، اور جو ویڈیوز انہوں نے لگائی ہیں یہ بالکل ریکارڈ پہ آ چکا ہے کہ یہ استغاثہ کے علم میں نہیں ہے، نہ یہ اس کنسرنڈ ایکسپرٹ کے علم میں ہے کہ یہ ویڈیوز کب ریکارڈ کی گئی، یہ ویڈیوز کس جگہ ریکارڈ کی گئی، یہ ویڈیوز کس وقت ریکارڈ کی گئی. تو یو ایس بی جو ان کا مین جو ایویڈنس تھی، جو پرائم ایویڈنس وہ یہ سمجھتے ہیں، استغاثہ کا کہنا ہے وہ پرائم ایویڈنس میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی جرا کی روشنی میں رد ہو چکی ہے. دوسرا، ایک ان کا مستغیث پیش ہوا جس نے کہا کہ ایک احتجاج ہو رہا تھا، اور اس میں اس کا یہ کہنا تھا کہ اس احتجاج میں 130-135 لوگ تھے، اور مزید کہنا تھا کہ 77 لوگ انہوں نے اریسٹ کیے، یہ انجمن فیض الاسلام جو مدرسہ ہے فیض آباد کے نزدیک وہاں سے. لیکن وہ تمام جو لوگ انہوں نے اریسٹ کیے، یہ مانا اس نے جو جس دن ایف آئی آر ہوئی وہ تمام لوگ پختون تھے یا بلوچی تھے، اس میں کوئی بھی لوکل لیڈرشپ کا شخص موجود نہیں تھا. تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ ایسا کوئی وقوع سرے سے ہوا ہی نہیں. یہ گاڑیوں سے اتار کے لوگوں کو اریسٹ کرتے رہے، اور اریسٹ کر کے جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے کا اندراج کرتے رہے، اور اس مقدمات میں پی ٹی آئی کی مین لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی ذاتی فیملی کو نشانہ بنایا گیا، ان کی بہنوں کو ان کیسز میں ڈریگ کرنے کی کوشش کی گئی جو محض سیاسی بنیادوں پر کیا گیا. ان کیسز میں قطعاً کوئی مواد نہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اتنا مواد آ چکا ہے، اس مواد کو سامنے رکھتے ہوئے حلیمہ خانم صاحبہ کو اس کیس میں بری کیا جانا چاہیے. تو آج کی یہ ساری کارروائی تھی، باقی بات آپ. اور ایک امپورٹنٹ بات کہ اس تمام کارروائی میں جو ایک اور بات اس نے کی کہ 1 منٹ تک 6-7 لوگ فائرنگ کرتے رہے. مستغیث نے یہ کہا کہ 1 منٹ تک 6-7 لوگ فائرنگ کرتے رہے، اور اس میں حلیمہ آپا نے بھی ایک بات ایڈ کی کہ یہ بتائیے کہ یہ جو پولیس والے تھے کیا انہوں نے کوئی بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی تھی؟ تو اس نے بتایا جی بلٹ پروف جیکٹ بھی نہیں پہنی ہوئی تھی، اور 6-7 لوگوں کی فائرنگ کے باوجود 1 منٹ کے اندر ایک شخص بھی زخمی نہیں ہوا. تو ایسا مذاقہ خیز کیس ہے جس کی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی لیگل فاؤنڈیشن نہیں، اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کیس میں حلیمہ خانم صاحبہ کو انصاف ملے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بری ہوں گی اس کیس سے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کل ہم ایک عدالت سے دوسری عدالت میں نظر آئیں گے، کبھی سپریم کورٹ اور کبھی اے ٹی سی. عمران خان کے لیے اب ہم سپریم کورٹ میں ہیں. کل سلمان صفدر کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے صرف اتنی تب بات بتائی تھی کہ 2 گھنٹے کی ملاقات تھی. اس کے علاوہ ہم نے ہی ان کو کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی چیز متنازع ہو جائے، کیونکہ وہ ہماری عمران خان کی نمائندگی کی نہیں کر رہے تھے، وہ ایز اے فرینڈ آف سپریم کورٹ گئے تھے. تو انہوں نے بھی رپورٹ جمع کرا دی ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور کل ہم سارے سپریم کورٹ جائیں گے، کیونکہ میرے خیال میں وہ رپورٹ کے اوپر مجھے نہیں پتہ اس کا کیا پروسیجر ہے، لیکن اس کے اوپر بات ہوگی، اور اس کے بعد میرے خیال میں سلمان صفدر کی جو رپورٹ ہوگی اس کے بعد ہم سب کو پتہ چلے گا. عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ، اب یہ مسئلہ ہمارے خیال میں پچھلے 6 مہینے سے چل رہا ہے، لیکن اس کا انہوں نے جو جیل کا ڈاکٹر ہے اسی نے کوئی آئی ڈراپس دیتا رہا، اور اس سے میرا خیال میں مزید خراب ہو گئی ہے. اب وہ
کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پمس میں جا کے کوئی ٹیکہ لگوا دیا، یہ جو انہوں نے گورنمنٹ نے بتایا تھا. لیکن جب وہاں اسپیشلسٹ کوئی نہیں ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ عمران خان کا علاج صحیح ہو رہا اور ان کی آنکھ ضائع ہونے کا خدشہ نہ ہو؟ انسانوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ان کی آنکھ کو کچھ ہوتا ہے، اور یہ جو ڈرپوک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو عمران خان کو پہلے تو ناحق قید میں ڈال دیا، پھر اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ عمران خان کو رات کی تاریکی میں چھپا کے لے کر آتے ہیں، اتنے خوفزدہ ہیں کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ عمران خان کی آنکھ بچانے کی بجائے وہ خوفزدہ یہ ہے کہ عمران خان نظر نہ آ جائے کسی کو. یہی وجہ ہے. اور میں پھر سے ایک سوال پوچھوں گی کہ عمران خان جیل میں کیوں ہے؟ ایک دفعہ آپ دوبارہ آج کل کے ماحول میں پتہ چل جائے گا آپ کو. اب یہ تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ عمران خان اس لیے جیل میں کیونکہ عمران خان پاکستان اپنے لوگوں سے اور اپنے ملک سے عشق کرتے ہیں. یہی ان کی سزا ہے، اس لیے وہ جیل میں ہے کیونکہ وہ اپنے لوگوں سے بھی پیار کرتے ہیں، وہ اپنے ملک سے بھی پیار کرتے ہیں. اس کے اندر کسی کو دو رائے نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج کل ان حالات میں جب ہمیں عمران خان کی باہر ضرورت ہے، جب پاکستانیوں کو باہر ضرورت ہے، ہمیں پاکستان کو اپنے ملک کو جوڑنے کے لیے، متحد رکھنے کے لیے پاکستان میں عمران خان کی ضرورت ہے. جب ساروں کو پتہ ہے کہ ایک عمران خان ہے جو ایک پاکستان ملک کو جوڑ کے رکھ سکتے ہیں، اور 8 فروری جس کے لیے بڑی نیوز چینلز نے کوشش کی ڈسٹریکشن کے لیے، 8 فروری ایک کامیاب ہڑتال تھی اور اس میں ان کو پلس مل چکی ہے. اور ہمیں بھی کئی لوگوں نے بتایا کیونکہ لوگ آ کے ہمیں بھی اب اٹیالہ کے باہر بیٹھتے کافی خبر مل جاتی ہے. انہوں نے جو پلس لیا ہے اس میں بڑا کلیئرلی ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اس لیول کی کبھی پارٹیسپیشن پاکستان میں نہیں ہوئی ہے. سندھی انٹیریئر سندھ، پاکستان انٹیریئر، کے پی، بلوچستان، گلگت بلتستان، کشمیر آزاد کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں، تو ایسی پارٹیسپیشن تاریخ میں نہیں ہے. ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ایک انسان جو پاکستان کو جوڑ کے رکھتا ہے وہ عمران خان ہے، اور اس کے اوپر جتنی مرضی ڈسٹریکشن کر لیں. یہ ڈار صاحب کھڑے ہیں، ان کو بھیجا گیا تھا کہ پوچھے پسند کا. آپ مجھے بتائیں پتنگ اڑانے کا ہم رنگ رلیاں نہیں مناتے. ہم بچپن سے آج سے ہم سارے بچے بھی پتنگ اڑانا ایک سپورٹ ہے جیسے کہ آپ کرکٹ اور باقی چیزیں کرتے ہیں. اور ہم نے 8 تاریخ کو تو ہم تو سارے گھر میں تھے کیونکہ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ گھر سے نہیں، اپنے گھر میں بند کرو. ہم گھر میں ان میں سے تھے جو بند تھے. ہم وہ نہیں تھا کہ ریلی میں نہیں گئے کیونکہ لوگ ریلیز میں بھی نکلے، وہ نہیں ہم نے کیا. لیکن گھر میں تو ہم نے پورا اپنا حصہ لیا اور آئندہ بھی ہوگا بھی. آپ دیکھتے جانا. 8 فروری کامیاب تھا. اور یہ جو آپ اس قسم کی جب خبریں نکالتے ہیں کہ بسنت، میرے بچوں نے بھی، میرے بہن کے بچوں نے بھی، ہمارے نواسے نواسی پوتیوں نے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے قیدی نمبر 804 کی شوق سے بنا کر پتنگیں اڑائی تھیں گھر سے. اور جب آپ اس قسم کی ڈسٹریکشن کرتے ہیں تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. آپ مسپورٹ کریں، آپ مسلیڈ کریں. اس لیے میں اس کی کلیریفیکیشن اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ وہ ڈار صاحب آپ ہی نے خبر دی. 8 فروری کامیاب ہوئے، یہ کبھی نہ بھولنا. آپ کو نہیں پتہ، جن کو پتہ چلنا چاہیے ان کو پتہ چل گیا. آپ جو مرضی کر لیں میڈیا کے اوپر، لوگوں کو پتہ جنہوں نے حصہ لیا تھا. اور اب ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے 8 فروری کو کامیاب کیا. انشاءاللہ آگے بھی یہ جو ہم نے کہا تھا نا کہ اگر آپ ایک ٹینجیبل بنا دو اس کو کہ ایک پریشر ڈالنا ہے، یہی چیز ہوتی ہے نا پریشر. اگر ہم ان پہ پریشر نہیں ڈالیں گے، ہم عمران خان کا علاج نہیں کرا سکتے. ہم ان پہ یہ سارا کچھ ناجائز کر رہے ہیں. ہمارے پاس اب کیا چیز ہے سوائے اس کے کہ ان کے اوپر پریشر کریٹ کریں. اگر پریشر نہیں ڈالیں گے تو یہ عمران خان کا علاج نہیں ہونے دیں.